اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 طواف کیا تو میں نے آپ کو یہ آیت پڑھتے سنا، جس کا کم و بیش میں نے یہ بنتا ہے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر حجرہ سود کے پاس آ کر اسے چوما، پھر فرمایا ہم صحیح وہی سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے اس کا ذکر شروع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2960۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، جس کا کم و بیش مفہوم یہ بنتا ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورہ مومن 60 نمبر کی تفسیر میں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ مومن کی آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم سے وآخرین تک پڑھی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2969۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تھوڑی سی آخر میں اس کے بارے میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ دیکھیے کتنی پیاری حدیث اور کتنی پیاری قرآنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور یہ دیکھیے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ پاک سے مانگے، کھل کے مانگے۔ اگر کسی دنیا دار سے مانگیں گے وہ آپ سے واپسی کا تقاضا بھی کرے گا، یا وہ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ عظیم بادشاہ ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اب جب چاہے جس وقت چاہے اس سے مانگے، وہ دے گا انشاءاللہ۔ وآخر میں دعا ہے اللہ پاک سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔